ومن کلام اللہ علیہ السلام. خطبہ نمبر جو 30 ہے، کہ امام نے اس حوالے سے اس میں یہ خطاب فرمایا ہے کہ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ امام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ قاتلین میں سے ہیں، یا قتل کا الزام امام پہ لگا رہے ہو، تو امام نے اس کا جواب دیا ہے. امام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے حضرت عثمان کی مدد کی ہے، آؤ دیکھو تم نے کیسے مدد کی حضرت عثمان کی. حضرت عثمان کی شہادت کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں تو مصر سے آئے ہوئے کچھ باغیوں کی کا ہاتھ تھا. یہ عبداللہ ابن سبا کا بڑا کردار رہا ہے. یمن سے آیا ہوا ایک یہودی تھا، اور اس نے اس وقت ایک موومنٹ چلائی، اور اس کے نتیجے میں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا. جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح جو اس حوالے سے اہل سنت علماء نے گفتگو کی ہے، جیسے ذہبی رحمہ اللہ، وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ الاسلام میں کہ مدینہ کے رہنے والوں نے حضرت عثمان کی مدد کرنا چھوڑ دی تھی، اور انہوں نے یہ جملہ تک لکھا ہے کہ اگر حضرت عثمان کی وہ صرف اتنی مدد کرتے نا کہ جو حضرت عثمان کے خلاف آئے تھے ان کے خلاف صرف وہ ایک پھونک بھی مارتے یا تھوک بھی پھینکتے، تو وہ سارے کے سارے چلے جاتے وہاں سے. سارے مدینہ نے حضرت عثمان کو تنہا چھوڑ دیا. تو ایسے موقع پر یہ امام کا یہ فرمانا کہ تم نے مدد کی ہے، کیسے مدد کی ہے آپ سنیے گا. امام کہتے ہیں لو امرت بہ لکنت قاتلا، اگر میں نے حضرت عثمان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہوتا تو پھر تم مجھے قاتل کہو. او نہیت عنہ لکنت ناصرا، یا اگر میں نے روکا ہو کہ انہیں کچھ مت کہو تو پھر میں مدد کرنے والا ہوں. غیر ان من نصرہ، جس نے مدد کی ہے، لا یستطیع ان یقول خذلہ من انا خیر منہ، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے، لا یستطیع ان یقول خذلہ من انا خیر منہ، کہ جس نے ان کی مدد نہیں کی ہے میں اس سے بہتر ہوں. ومن خذلہ، اور جس نے ان کی مدد نہیں کی ہے، لا یستطیع ان یقول نصرہ من هو خیر منی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جس نے اس کی مدد کی ہے وہ مجھ سے بہتر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام یہاں پر اس کو سوچئے گا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم مدد کرنے والے ہو، اور مجھے کہتے ہو کہ میں نے مدد نہیں کی ہے. اور وہ شخص کہ جو اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں مدد کرنے والا ہوں، وہ مجھ سے بہتر نہیں ہے کہ میں نے جس طریقے سے مدد کی حضرت عثمان کی. یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ جو مدد میں نے کی ہے، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے قتل کیا ہے. استغفر اللہ، اگر میں نے حکم دیا ہوتا تو میں پھر اس میں ہوتا، لیکن جس طرح میں نے مدد کی ہے وہ اس بہترین طور پر ہے کہ تمہارے مدد کرنے سے میرا جو ان کے حوالے سے موقف ہے وہ سب سے بہترین ہے. اور وہ کیا ہے، وہ کیوں ہے، اس کی وجہ جو امام بیان فرما رہے کہتے ہیں وَأَنَا جَامِعٌ لَكُمْ أَمْرًا، میں تمہیں بتاتا ہوں. بات یہ ہے استأثر فأساء الأثر، حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دی، علاقوں کے جو گورنر ہیں اپنے رشتہ داروں کو لگایا، اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اور جو دوسرے جو لوگ ہیں مروان وغیرہ، بڑے بڑے اہم کلیدی عہدوں کے اوپر ان کو لگایا، مصر کا گورنر اور اسی طرح بصرہ، ان تمام علاقوں کے، مدینہ کے اوپر. وَجَزِعْتُمْ فَأَسَأْتُمُ الْجَزَاءَ، بات یہ ہے کہ پھر تم نے جو حضرت عثمان کے خلاف جو آواز بلند کی تم نے بھی برا کیا. تمہارا جو احتجاج تھا نا وہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں تھا. تم اس ایکسٹریم لیول کے اوپر گئے ہو حضرت عثمان کے خلاف احتجاج کرنے میں، تم ہی لوگ ہو جو اس طریقے سے تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اندازہ لگائیں، امام علی علیہ السلام یہاں پر جو حضرت عثمان کے مخالفین ہیں ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے اور کس طرح سے تم نے حضرت عثمان کے لیے اگر مدد بھی کرنی چاہیے تو کیسے تمہیں کرنی چاہیے تھی. یعنی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان کے خلاف نکلنے والے وہ حضرت عثمان کی مدد کرنا چاہتے تھے کہ ان کو بتائیں کہ آپ کا یہ طریقہ، آپ اس طریقے پہ حکومت کریں یا اس طریقے پر، تو ان کا طریقہ بھی درست نہیں رہا. وَلِلَّهِ حُکْمٌ وَاقِعٌ فِي الْمُسْتَأْثِرِ وَالْجَازِ، جس نے ترجیح دی ہے یا جس نے احتجاج کیا ہے، دونوں کے بارے میں اللہ ہی فیصلہ کرنے والا، اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا. یہاں پر معاملہ یہ ہے نا، ایک طرف ایک جانب حضرت عثمان کی پالیسیاں ہیں اور ایک جانب پھر وہ ان کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، مدینہ کے ہی لوگ ہیں. اب اس میں کیا ہونا چاہیے تھا، کس طرح سے، یعنی یہاں پر احتجاج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا.
کس بنا پر کن طریقوں کے ساتھ کن نعروں کے ساتھ احتجاج ہوتا کہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکتا تھا. لیکن تم نے نہیں حضرت عثمان جب لوگوں کو لگا رہے تھے اس موقع پر کوئی بات کی, ان کو مشورہ دیا, بلکہ اس موقع پر تم ساتھ تھے. اور پھر جب وہ سارا سب کچھ ہو گیا اس کے بعد پھر تم احتجاج کرنے کے لیے نکل گئے اور پھر تم نے کہا کہ یوں ہونا چاہیے, اس طرح سے ہونا چاہیے. تو یہ حضرت عثمان, اور پھر آج مجھ پہ الزام لگا رہے ہو حضرت عثمان کے بارے میں کہ میں ان کے قاتل میں سے ہوں, استغفر اللہ. تو امام کہتے ہیں اس بات کو سمجھو, اس بات کو نہیں سمجھے, اور آج مولوی بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. بہت سارے لوگوں نے حضرت عثمان کے قاتلین کے اندر جب اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو جلیل القدر صحابہ کا نام اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.